کیا اسود واقعی انائزہ کی خاطر مرحا کو گھر سے نکال چکا ہے یا پھر یہ سب انائزہ کا سچ سامنے لانے کے لیے ایک خطرناک ڈرامہ ہے؟ کیا گل کی موت کا اثر راز آخر کار بے نقاب ہونے والا ہے اور کیا انائزہ کا جھوٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا؟ آج کے آنے والی قسط میں کہانی ایک ایسا دھماکہ خیز موڑ لینے والی ہے جس نے مداحوں کا تجسس کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ دوستوں، ڈرامہ سیریل اے دل آزما نہیں کی آنے والی قسط میں جذبات، سسپینس اور بڑے انکشافات کے ساتھ دیکھنے کو ملنے والے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اسود نے ایک بہت خطرناک منصوبہ بنایا ہے، لیکن ابھی تک کسی کو بھی اس کے اصل مقصد کا اندازہ نہیں۔ کہانی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب مرحا مزید برداشت نہیں کر پاتی۔ وہ اسود کو بار بار انائزہ کے ساتھ دیکھ کر ٹوٹ جاتی ہے۔ اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید اسود واقعی دوبارہ انائزہ کی طرف مائل ہو چکا ہے۔ دل شکستہ مرحا خاموشی سے ایک بڑا فیصلہ کرتی ہے اور کسی کو کچھ بتائے بغیر اسود کا گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ مرحا کے چلے جانے کے بعد اسود بظاہر خاموش رہتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ مرحا اسے غلط فہمی کی وجہ سے دور ہوئی ہے، مگر پھر بھی وہ اپنے منصوبے کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اسود دل ہی دل میں سوچتا ہے، مجھے یہ سب صرف انائزہ کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے لانے کے لیے کرنا پڑ رہا ہے۔ اگلی صبح جب مرحا گھر میں نظر نہیں آتی تو اسود کی والدہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ وہ مرحا کے کمرے میں جاتی ہیں، لیکن وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا۔ گھبرا کر وہ فوراً اسود کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہیں، بیٹا، مرحا صبح سے کہیں دکھائی نہیں دے رہی، وہ کہاں ہے؟ اسود گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیتے، امی، مرحا یہ گھر چھوڑ کر جا چکی ہے۔ یہ سنتے ہی اس کی والدہ کے قدموں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ حیرت اور غصے میں کہتی ہے، اسود، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مرحا اس حالت میں کہاں جا سکتی ہے؟ اسود افسردگی سے کہتا ہے، وہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہے، شاید ہمیشہ کے لیے۔ یہ جواب سن کر اسود کی ماں کا غصہ بڑھ جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، تمہیں یاد بھی ہے انائزہ نے تمہارے ساتھ کیا 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 تھا؟ تم ایک بار پھر اسی کے جال میں پھنس رہے ہو، مگر مرحا یا اس کے ہونے والے بچے کو کچھ بھی ہوا تو میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اسود اپنی ماں کی بات خاموشی سے سنتا ہے اور صرف اتنا کہتا ہے، امی، وقت خود بتائے گا کون سچا اور کون جھوٹا۔ دوسری طرف انائزہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اسود نے واقعی مرحا کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ وہ فوراً اپنی والدہ شیری کو فون کرتی ہے اور خوشی سے کہتی ہے، امی، آپ کو پتا ہے اسود نے مرحا کو گھر سے نکال دیا ہے؟ شیری حیران ہو کر پوچھتی ہے، کیا واقعی؟ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ انائزہ ہنستے ہوئے جواب دیتی ہے، جی امی، مرحا مجھ کو اسود کے ساتھ برداشت نہیں کر سکی، اس لیے خود ہی گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اب اسود صرف میرا ہے۔ شیری بھی یہ خبر سن کر بہت خوش ہوتی ہے اور انتظار کرنے لگتی ہے کب مرحا گھر واپس آئے تاکہ وہ اسے مزید ذلیل کر سکے۔ کچھ دیر بعد جب مرحا اپنے گھر پہنچتی ہے تو شیری اسے دیکھتے ہی طنز کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے، آخر کار اسود نے تمہیں تمہاری حقیقت دکھا ہی دی، بڑا غرور تھا نا تمہیں کہ تم نے اسود کو حاصل کر لیا، دیکھ لیا، انائزہ کے آتے ہی اسود نے تمہیں چھوڑ دیا۔ یہ تلخ الفاظ سن کر مرحا کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور خود کو اندر بند کر لیتی ہے، لیکن قسمت اب ایک نیا موڑ لینے والی ہوتی ہے۔ اسی دوران گل کا موبائل مرحا کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ جب وہ اس کا ڈیٹا دیکھتی ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ موبائل میں ایسے ثبوت موجود ہوتے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ گل کو دھکا کسی اور نے نہیں بلکہ انائزہ نے دیا تھا۔ مرحا کو اسی لمحے کا احساس ہوتا ہے کہ شارک شروع سے چھپو رہا تھا۔ ادھر اسود کو بھی وہ تمام ثبوت مل جاتے ہیں جن کا وہ کافی عرصے سے انتظار کر رہا تھا۔ اب اس کے پاس انائزہ کے خلاف ناقابل تردید ثبوت موجود ہوتے ہیں۔ اسود فوراً انائزہ کا سامنا کرتا ہے۔ انائزہ اب بھی یہی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ اسود اس سے محبت کرنے لگا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے اسود غصے میں ایک زوردار تھپڑ مارتا ہے۔ وہ غصے سے کہتا ہے، تمہیں کیا لگا تھا میں تمہیں واقعی تمہارے جال میں آ گیا ہوں؟ کبھی نہیں، میں صرف تمہارا سچ سامنے لانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کر رہا تھا۔ مجھے پہلے ہی تم پر شک تھا، لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اب گل کی موت کے تمام ثبوت میرے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ اسود مزید کہتا ہے، تم نے صرف گل کی زندگی برباد نہیں کی بلکہ میری، مرحا اور پورے خاندان کی خوشیاں بھی چھینی ہیں۔ اب تمہیں اپنے ہر جرم کی سزا ملے گی اور تم اپنے باقی کی زندگی جیل میں گزارو گی۔ پھر وہ دو ٹوک الفاظ میں انائزہ کو خبردار کرتا ہے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، میری صرف مرحا سے محبت کرتا ہوں، مرحا ہی میری بیوی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ آئندہ اگر تم نے میرے اور مرحا کے درمیان آنے کی کوشش کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ سب سن کر انائزہ کے قدموں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ اسے احساس ہو جاتا ہے کہ اسود نے اسے نہیں بلکہ اس کی چالوں کو شکست دے دی ہے اور اب اس کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر وہ نیا ڈرامہ شروع کرتی ہے۔ اسود کے پاؤں میں لیٹ جاتی ہے، اسود مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوگی، میں تم سے سچی محبت کرتی ہوں۔ تبھی اسود کہتا ہے کہ کون سی محبت، کیسی محبت؟ تم جیسی خود غرض لڑکی کبھی کسی سے محبت کر ہی نہیں سکتی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کیا واقعی انائزہ اپنے تمام جرائم کی سزا پائے گی؟ کیا مرحا دوبارہ اسود پر اعتماد کر پائے گی؟ اور کیا اسود اور مرحا ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے؟ آپ کے خیال
سال میں جب عصمت اور مرحا کو انائزہ کی پوری حقیقت معلوم ہو جائے گی تو کیا وہ اسے معاف کرے گی یا اسے اس کے ہر جرم کی سزا دلوا کر رہیں گے؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ پاکستانی ڈراموں کی ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔